إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دورہ قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے پارے کا ترجمہ اجمالاً تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات سننے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک ترجمہ اور مختصر تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج ہم نیکسٹ آیت نمبر 21 سے آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سعبدو، عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس خالق کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو۔ کس لیے پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء وانزل من السماء ماء، جس نے آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنایا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نکالا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو نکالے اس میں سے پھل تمہارے کھانے کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر مد مقابل نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تم لوگ نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ پھر اس نے آسمان، اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمارت کی صورت میں بلند فرمایا، اتنی بڑی زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا۔ تو ساتھ ہی خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اس کے لیے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے مد مقابل کسی کو نہ لایا جائے۔ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات، کوئی بھی اس کی ان معاملات میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی جو قرآن ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اگر تمہیں اس میں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو۔ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چیلنج کیا کافروں کو، یہود و نصارہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ محض ایک انسان کی من گھڑت باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، تو پھر لاؤ اس جیسی ایک صورت
اور اللہ کے سوا اپنے دوستوں حمایتیوں کو بھی بلا لو، پھر خود اگر تم سچے ہو، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے، وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو خوشخبری دو ایمان والوں کو اور عمل نیک کرنے والوں کو، انا، یہ کہ لہم جنت تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں بھی وعید کی آیات نازل ہوتی ہیں وہیں مومنوں کو بھی جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ کلما، جب روزی کو دیا جائے گا منہا من ثمرۃ رزقا، کوئی بھی پھل ان کو کھانے کو، قالو، تو وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا، وَأُوتُوا بِهِ متشابہا، اور دیا گیا اسی سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جب جنتیوں کو پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ ظاہری صورت میں تو دنیاوی پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن جب وہ اس کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ بالکل مختلف اور بہترین قسم کا ہوگا۔ اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر تو جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے دنیا میں کھایا، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ دنیاوی پھل کے ذائقے سے بہت زیادہ مختلف ہوگا، بہت مزیدار ہوگا، بہترین ہوگا۔ تو اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا بھی دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، ستھری بیویاں ہیں، پاک بیویاں ہیں، اور وہ جنت وہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا، یا پھر اس سے بھی کوئی حقیر چیز بڑھ کر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بات، یہ مثال اس کی طرف، ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے کیا ارادہ ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی۔ آپ دیکھیں کہ بادشاہ جو تھا نمرود، اس کو مچھر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، یعنی ہے تو یہ حقیر چیز، لیکن اللہ تعالیٰ جس حقیر چیز سے چاہے بڑے بڑے کام لے لے۔ جب یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی تو کافر یہ کہنے لگے کہ یعنی اتنی چھوٹی چیز کی مثال اتنے بڑے رب العالمین نے قرآن میں اس کی مثال بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مثال جو ہے اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں گمراہی میں جا پڑتے ہیں، یعنی مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات میں بے پناہ حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو مومن اس سے ہدایت لیتے ہیں، اور اللہ ان سے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ یَنقُضُونَ عَہْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ، اللہ کے عہدوں کو، وعدوں کو پختہ باندھنے کے بعد توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔
اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مردہ تھے، ایک پانی کے قطرے سے انسان کی پیدائش ہوئی، بے جان قطرے سے پیدائش ہوئی، پھر اس نے بنایا انسان کو، زندہ کیا اسی پانی کے قطرے سے، پھر انسان زندہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو موت دوں گا، پھر وہ قبر میں جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا اور پھر اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ ثم استوی الی السماء، پھر استوا فرمایا، قصد فرمایا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر 7 آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم، اور بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتے بولے کیا تو بنائے گا اسے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ فرمایا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر فرشتوں پر پیش کی۔ فقال فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، بتاؤ ان کے نام سب چیزوں کے اگر تم سچے ہو۔ قالوا بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہمیں نہیں علم مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور تو ہی حکمت والا ہے۔ قال فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام آپ ان کو ساری چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے سب چیزوں کے نام بتائے انہیں، قال فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نہ کہتا تھا کہ زمین و آسمان کے غیب کو میں جانتا ہوں۔ وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں تک جو آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہیں ترجمے کے ساتھ، ان میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے، طریقہ کار ہے کہ جب کوئی کام کرنا شروع کیا جائے، کسی کام کو کرنے سے پہلے مشورہ لے لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تو تیری حمد کے ساتھ تعریف کرتے ہیں،
تو تو ایسے انسان بنائے گا کہ جو کہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اب دیکھیں یہ فرشتے اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے عطا کے علم، اللہ نے جو ان کو علم عطا کیا اس سے یہ جانا انہوں نے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور زمین میں خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر کچھ چیزیں پیش کیں، ان کو پہچان کرائی، اور پھر وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں اور فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ تو کہنے لگے کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر وہی چیزیں آدم علیہ السلام پر پیش کی گئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جو میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا کام ہے، میں جانتا ہوں جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو یہ چھپاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہوئے قرآن کہتا ہے تمام فرشتے فسجدو، سب کے سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی، منہ موڑ کے کھڑا رہا۔ تو جب اس کو دیکھا فرشتوں نے ایک سجدہ کرنے کے بعد تو دوبارہ شکر کے طور پر سجدے میں چلے گئے کہ الحمدللہ ہم نافرمانوں میں سے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں۔ تو اس طرح نماز میں بھی 2 سجدے ادا کیے جاتے ہیں۔ اور ابلیس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ ابا، انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں میں آگ سے بنا ہوں، لہٰذا میں بہتر ہوں، میں ان کو کیوں سجدہ کروں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب تکبر کیا تو تکبر کا انجام پھر کیا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، ماننے والوں میں سے نہ ہوا، اطاعت کرنے والوں میں سے نہ ہوا، فرما برداری بجا لانے والوں میں سے نہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تکبر کیا جاتا ہے، تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی سارا کچھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہوا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ بے روک ٹوک جہاں سے تمہارا دل چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے پاس نہیں جانا، دونوں نے قریب نہیں جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو ان دونوں کو شیطان نے لغزش دی۔ شیطان کا کام ہی بہکانا ہے۔ جب وہ اکڑا، جب راندہ درگاہ ہوا، جب مردود ہوا، پھر غصہ تو آتا ہے، غضبناک ہوا، پھر بدلہ لینے کی سوچنے لگ گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش دی، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ تھے، وہ کس میں تھے؟ وہ جنت میں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر ہم نے فرمایا کہ اتر جاؤ، نیچے اترو، بعض کے بعض دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں زمین میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، پھر ان کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا، ہم نے فرمایا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا جمیعا، یہاں سے سب کے سب جنت سے۔ فَإِمَّا، پھر اگر یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون،
پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا تو نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئے، جو اس کی پیروی کرے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہاں پر ایک بات مختصر سی عرض کر دوں کہ بندے کو غم ماضی کا ہوتا ہے اور خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم۔ تو غم بندے کو ماضی کا ہوتا ہے اور خوف بندے کو مستقبل کا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی لائی ہوئی ہدایت کی پیروی میں شروع سے ہی لگ جاتے ہیں تو چونکہ ان کا ماضی اللہ اور اس کے رسول کے قانون قاعدے کے مطابق، منشا اور رضا کے مطابق گزرتا ہے، اس لیے ان کو بیتے ہوئے دنوں کا، بیتی ہوئی زندگی کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور چونکہ جو آنے والے دن ہیں تو انسان مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتا ہے، تو جس کی وہ اطاعت کرتا ہے، جس کی فرما برداری کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کا وہ حکم مانتا ہے، جس کو وہ اپنا غلام، اب جس کو وہ اپنا آقا سمجھتا ہے، تو وہ تو اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اس کو کس بات کا خوف؟ خوف اور غم یہ دنیا داروں کو ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، کہ جو انہوں نے پچھلی زندگی بھی غفلت میں گزاری، اس وجہ سے پچھلی باتیں، ماضی کی باتیں، ماضی کی یادیں ذہن سے نہیں نکلتی، وہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے کہ ہم نے وقت کا ضیاع کیا، نہ ہم دین صحیح طرح سے سیکھ سکے نہ ہم عمل کر سکے۔ اور اسی طرح آنے والے وقت کا انسان کو خوف ہے کہ جانے مستقبل میں کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی پیروی میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے وعدے کو، میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، اور خاص مجھی سے ڈرو، میرا ہی ڈر رکھو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَکُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِہ، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا، اور میری آیتوں کو وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق چھپاتے ہو اور تم یہ بات جانتے بھی ہو۔ ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں۔ سب سے زیادہ نعمتیں بنی اسرائیل کو دی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی کہ جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری کتاب میں موجود ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ۔ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، احکامات نہ بدلو، نشانیاں نہ بدلو کہ یہ تو وہ رسول ہی نہیں ہے جن کا ذکر تھا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور اپنے آپ کو بھلائے رکھتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، تو کیا تم کتاب نہیں پڑھتے؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ لوگوں کو تو نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہو کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، تو کیا اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو؟ کیا اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ کیا تم کتاب نہیں پڑھتے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور یہ ضرور بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر، مگر جن کے دل میری طرف جھکتے ہیں، میری ذات کی طرف جھکتے ہیں، ان کے اوپر یہ بھاری نہیں ہے، ان کے لیے تو ایک تحفہ ہے۔ نماز معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا، یہ تحفہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر سے مدد چاہو اور نماز سے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر خواتین کو یہ سعادت نصیب ہو جائے، مرد تو جماعت کے ساتھ پڑھ ہی لیتے ہیں، اگر خواتین ایک وقت مخصوصہ پر مسجد بیت میں نماز ادا کریں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ صبر کا ذکر فرمایا کہ مجھ سے کس چیز سے مدد مانگو؟ صبر کرو۔ صبر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا جو ہے وزن، ہر چیز کا ثواب مقرر کر دیا گیا سوائے صبر کے، کیونکہ صبر جو انسان کرتا ہے، جو تکلیف، پریشانی، دکھ، درد، رنج، الام، آفات و بلیات جن میں سے وہ گزرتا ہے، جن کے خطرات اس کے دل پر گزرتے ہیں، جو صدمہ اور بوجھ وہ برداشت کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ صبر پہلے صدمے پر ہے، سب سے پہلے جب بندے کو چوٹ پہنچے، یہ نہیں کہ کوئی فوتگی ہوئی ہے، پہلے رو لیا، دھو لیا، بین کر لیے، چیخ لیا، سینہ کو بھی کر لی، پیٹ لیا، اس کے بعد کہے کہ اللہ کی مرضی ہے بس میں تو صبر ہی کرتا ہوں، تو اس کے علاوہ آپ کے پاس پھر چارہ بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ بالآخر ایک دن، 2 دن، 10 دن کے بعد صبر ہی تو کرنا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے پہلے صدمے پر، جب صدمہ پہنچے اس وقت صبر کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جو صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ پر کیا جائے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور اسی کی طرف پھرنے کا یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، ان کے لیے نماز تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے۔ بندہ قریب ہی اللہ کے تاب ہوتا ہے سب سے زیادہ جب وہ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دیتا ہے۔ بہت اعلیٰ، جس کو کہتے ہیں اعلیٰ درجہ ہے بندگی کا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اور سجدے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ سیام میں تلاوت قرآن کرنے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔